الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم صدر اجلاس ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، استاذ گرامی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ندوی حفظہ اللہ، مہمانان گرامی، مقالہ نگاران، خواتین و حضرات، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید جلال الدین عمری رحمہ اللہ کے افکار و آثار پر اس یادگار سیمینار میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال ہے۔ مولانا اب اس دار فانی میں نہیں رہے، ان کی مہلت عمل تمام ہوئی اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہی دنیا کی ریت ہے اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آج ہم ان کی یاد میں جمع ہیں۔ مولانا عمری رحمہ اللہ کون تھے؟ اب تک ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ان کے ایک شاگرد نے فرط جذبات میں ڈوب کر لکھا کہ وہ ایک عالم، دانشور، داعی، محقق اور مربی تھے۔ ان کے علم کی پختگی نے ہزاروں دماغوں کو مسحور کیا۔ ان کے قلم کی روشنائی نے سماج کے تاریک گوشوں کو منور کیا۔ ان کے ایمان کی حرارت نے لاکھوں نفوس کو تابندہ کیا۔ ان کی نالۂ نیم شبی نے ذوق بندگی پیدا کیا۔ ان کی مسلکی بے تعصبی نے وحدت امت کا جذبہ بیدار کیا۔ ان کی انسان دوستی نے دائمی مسرت کا راز بتایا۔ وہ جب لوگوں سے خطاب کرتے تو مقصد زندگی کا احساس دلاتے، اور جب خدا کے حضور کھڑے ہوتے تو آنسوؤں سے دامن بھگو لیتے۔ وہ صبر شکر کے عادی تھے۔ ان کو اپنے زخموں کو پھول بنانے کا ہنر آتا تھا۔ مزاج میں شگفتگی تھی اور زبان میں شائستگی۔ وہ امیر بھی تھے اور درویش بھی۔ عمارت قافلہ سخت جان دی تھی اور درویشی اپنی کمائی ہوئی۔ غرور و نخوت ان کے قریب نہیں آئی اور انکساری ان سے دور نہیں گئی۔ فضیلت ان کی پہچان تھی اور خشیت ان کی جان۔ اقبال نے شاید کسی ایسے ہی بزرگ کے لیے کہا تھا، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز۔ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ 26 اگست 2022 کی شام تھی۔ ایک طرف خورشید عالمتاب کی جلوہ گری تمام ہو رہی تھی، تو دوسری طرف الشفا ہاسپٹل سے یہ خبر نکل رہی تھی کہ علم و معرفت کے آسمان پر جگمگانے والا ایک درخشاں ستارہ ٹوٹ رہا ہے۔ خبر غیر متوقع نہ تھی، مگر لمحہ بھر میں شہر فسونکار کی ساری رعنائیاں دفن ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر آہ و فگاں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ انا للہ و اسفا، نوحہ، خبریں، یادیں، تاثرات اور مضامین کا تانتا لگ گیا۔ سرخیاں لگنے لگیں۔ تپتے صحرا میں ایک گھنا درخت تھا نہ رہا، گھنی چھاؤں سے محرومی، قلندرانہ ادائیں، سکندرانہ جلال۔ ایک ستارہ اور ڈوب گیا۔ کڑے سفر کا بڑا مسافر، علم و تحقیق کے سالار تھے نہ رہے، لائیں کہاں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ مصنف اور مصنف گر، مولانا عمری کی وفات علمی دنیا کا بڑا خسارہ، اور بہت کچھ۔ لکھنے والوں میں شاگردان بھی تھے اور معتقدین بھی، علماء و دانشوران بھی تھے اور محققین و مفکرین بھی، قافلہ سخت جاں کے رفقاء کار بھی تھے اور تحریکوں و جماعتوں کے اکابرین بھی۔ کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا ہندو، کیا مسلمان، جس کسی نے مولانا مرحوم کو دیکھا اور برتا تھا، افسردہ ہوئے بغیر نہ رہا۔ اصحاب قلم نے صفحہ کرتاس کو سیاہ کر کے اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کی، تو بہت سے لوگوں نے آخری الوداع کے وقت حاضر رہنے کو ضروری جانا۔ ملک کے مختلف گوشوں سے فلائٹس مولانا کے سوگواروں کو لے کر دہلی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے لگیں۔ بنگلور، حیدرآباد، ممبئی، پٹنہ، بنارس۔ دبئی کے ایک عقیدت مند نے تو انتہا کر دی، خبر پاتے ہی سارا کام چھوڑ کر دبئی سے دہلی پہنچ گیا، سیدھا مرکز پہنچا، نماز جنازہ میں شریک ہوا، قبر میں مٹی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ اظہار محبت اور تعلق کے انداز نرالے ہوتے ہیں، جو جانے والے کی عظمت اور مقبولیت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ حاضرین گرامی، جانے والے کو خراج عقیدت پیش کرنا اور خوبیوں کو یاد کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ جانے والے کی شخصیت اگر عظیم ہو تو اس کی خوبیوں، کمالات اور خدمات کو خاص طور سے یاد کیا جاتا ہے تاکہ ان گراں قدر خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے کا انتظام کیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ مذاکرہ اور سیمینار کا انعقاد بھی ہے جو علمی ارتقاء کی شاہ کلید ہے۔ مولانا رحمہ اللہ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع اور مختلف الجہات ہے۔ توقع ہے کہ بہت سے ادارے، جماعتیں اور افراد تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار پیش کریں گے۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی نے اپنا فریضہ سمجھا کہ وہ سنجیدہ غور و فکر کے عمل کا آغاز کرے اور شخصی خوبیوں اور کمالات کے اعترافات سے اوپر اٹھ کر افکار، آثار اور خدمات کے غیر جانبدارانہ تعارف و تجزیہ کی نئی طرح ڈالے تاکہ مدلل مداحی کے لامتناہی سلسلے کو ایک بامقصد رخ دیا جا سکے۔ اس سیمینار کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان سیمینار مولانا کی وفات کے 24ویں روز منعقد ہو رہا ہے۔ بلا شبہ سیمینار کی تیاری، انتظامات اور معیاری مواد کی حصولیابی کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ مدعوین میں سے بعض بہی خواہوں نے وقت کی تنگ دامنی کا شکوہ بھی کیا، مگر اخبارات اور رسائل میں مولانا سے متعلق وقیع مضامین کا سلسلہ دیکھ کر خیال گزرا کہ شاید مولانا سے محبت کرنے والے اصحاب قلم ہر کام چھوڑ کر اس وقت اسی کو ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے امید کی گئی کہ کم وقت میں اچھا مواد حاصل ہو جائے گا۔ پھر ابھی یہ تو نقش اولی ہے، ایک نئی طرح پڑ جانے کے بعد انشاءاللہ وقیع علمی و تحقیقی کاموں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور بہت مفید مطلب مواد منظر عام پر آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ خیال غلط ثابت نہیں ہوا۔ بڑی تعداد میں مدعوین نے دعوت کو خوش دلی سے قبول کیا، اولین فرصت میں مقالات لکھے اور آج بنفس نفیس پروگرام میں شریک ہیں۔ اس عنایت گرامایا پر رب کریم و عزیز کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حاضرین گرامی، آج کا یہ سیمینار مولانا محترم کے حقیقی علمی وارث ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ شبلی کے سلیمان اور فراہی کے امین حسن کی طرح ان کا حق ہے کہ اس مسند پر جلوہ افروز ہوں۔ اب مولانا علیہ الرحمہ کے مشن کو آگے بڑھانے اور ان کے ناتمام کاموں کی تکمیل کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح اپنے استاد گرامی کی خدمات کو دوام دے کر نیک نام ہوئے، امید ہے کہ مولانا محترم بھی بفضل اللہ تعالیٰ اس فریضہ کو بحسن خوبی انجام دے کر سرخرو ہوں گے۔ سیمینار میں کلیدی خطبہ محترم امیر جماعت پیش فرمائیں گے۔ آپ کا ایک وقیع اور دلسوز مضمون اخبار و رسائل کی زینت بن چکا ہے۔ اس سیمینار کے لیے آج کا کلیدی اور ویژنری خطبہ انشاءاللہ غور و فکر کی صحیح سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس سیمینار میں استاد گرامی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی حفظہ اللہ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے تشریف لائے ہیں۔ بے شمار مصروفیات اور عوارض کے باوجود حضرت والا کی تشریف آوری مولانا محترم سے خاص محبت اور تعلق کی دلیل ہے۔ اس موقع پر مزید کئی شخصیات کو شریک ہونا تھا، ناگزیر عوارض کی بنا پر ان کی شرکت ممکن نہ ہو سکی، مگر اپنے دلی جذبات و احساسات پر مشتمل قیمتی پیغامات بھیجے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کی دعوت پر آپ نے یہاں آنے کی زحمت گوارا فرمائی۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی ہی مولانا علیہ الرحمہ کے فکر و خیال کا اصل مرکز و محور رہا ہے۔ وہیں بیٹھ کر آپ نے قلمی جولانیاں دکھائیں، وہیں سے آپ نے درجنوں لائق فائق مصنف تیار کیے، وہیں سے آپ نے قوم کو اجتہاد و ابتکار کا درس دیا۔ اس چمن کو پربہار بنانے میں یقیناً کئی اصحاب علم و فکر کا حصہ رہا ہے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اس کے اصل مالی جس نے خون جگر سے اس کی آبیاری کی، ایک ایک پھول، ایک ایک پتے کو نکھارا اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنی تمام تر توانائیاں نثار کر دیں، وہ مولانا علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہی ہے۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے، برق کیا، شرارہ کیا، رنگ کیا، نظارہ کیا، ہر دیے کی مٹی میں روشنی تمہاری ہے۔ حضرات، ادارہ کا بنیادی مقصد علمی و فکری سطح پر ادارے کا اسلام کا تعارف پیش کرنا،
مروجہ نظام فکر و عمل کا علمی و تنقیدی جائزہ لینا اور جدید ذہنی و فکری الجھنوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل پیش کرنا ہے۔ اس کا ترجمان مجلہ تحقیقات اسلامی اردو مجلات میں بلندتر معیار پر فائز ہے اور اپنی ایک شناخت رکھتا ہے۔ مجلہ نے اہم اسلامی موضوعات پر غور و فکر اور اختلافی مسائل میں بحث و تمہیز کے ذریعہ حل تلاش کرنے کی نئی طرح ڈالی ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں ابھی ہم ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ معزز حاضرین گرامی، اللہ کے نام اور کلام سے سیمینار کا افتتاح ہو گیا۔ انشاءاللہ کل شام تک مولانا کے افکار و آثار کے تعلق سے بہت سے قیمتی خیالات، مقالات اور تجاویز سامنے آئیں گی۔ خواہش ہے کہ مولانا علیہ الرحمہ کی خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے کوئی ٹھوس لائحہ عمل مرتب ہو، جس میں آپ کے افکار و نظریات کو آگے بڑھانے، آپ کے تمام کاموں کی تکمیل کرنے اور آپ نے سماج کے ارتقاء، خواتین اور مظلوم طبقات کے حقوق کی جو وکالت کی ہے، ان مظلوموں کو حقوق دلانے کے لیے علمی و عملی لائحہ عمل تیار کیا جائے، تبھی یہ اقدام سودمند ہوگا۔ امید ہے کہ سیمینار کے اختتام تک اصحاب علم و فکر کوئی مبسوط لائحہ عمل عطا کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ سیمینار کے خطبات، مقالات اور تجاویز کا مجموعہ بھی جلد از جلد شائع ہو اور یہ مولانا علیہ الرحمہ کی شخصیت، افکار اور آثار پر مشتمل ایک ایسی دستاویز ثابت ہو جو آئندہ ریسرچ کرنے والوں کے لیے نقش راہ بنے۔ آج آپ کی خدمت میں کتابچے کی صورت میں ایک تحفہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کی اصل اہمیت یہی ہے کہ یہ مولانا محترم کی شخصیت اور تصانیف کے تعارف پر مشتمل معتبر دستاویز ہے جو ریسرچ کرنے والوں کے لیے بنیاد فراہم کرے گی۔ حضرات گرامی، میں آپ اور معزز مہمانان گرامی کے درمیان بہت دیر تک حائل رہا، سمع خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ایک بار پھر تمام مہمانان گرامی، مقالہ نگاران، حاضرین اور ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے بے لوث تعاون سے اتنے کم عرصہ میں ایک باوقار سیمینار منعقد کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جو تشکر و امتنان کا باعث ہے۔ اللہ آپ کے احسان کا بہترین اجر عطا فرمائے اور اس بابرکت محفل کو مولانا سید جلال الدین عمری رحمہ اللہ کے افکار و آثار کی ترویج و اشاعت، نیز ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کی ترقی و استحکام کا ذریعہ بنائے۔ ناسپاسی ہوگی اگر میں جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران اور مرکز کے کارکنان کا شکریہ نہ ادا کروں، جنہوں نے ہر طرح کی سہولیات بہم پہنچا کر مولانا محترم سے اپنے تعلق خاطر کا حق ادا کیا اور ادارہ کو گرابار ہونے سے بچایا۔ ادارہ کے رفقا، اسکالرز اور کارکنان بھی اس کی تیاریوں میں برابر لگے رہے۔ برادر محمد انصار اللہ نے مولانا کے قیمتی ورثہ کو ڈیجیٹلائز کر کے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے معاونین برادر ابوالعلا سید سبحانی، برادر محمد اسد فلاحی نے اسے کامیاب بنانے میں بڑی جانفشانی کی، اور محترم کارگزار صدر ادارہ ڈاکٹر محمد رضی السلام ندوی صاحب نے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی۔ میں ان سب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔